اب تم کتے کی طرح کیوں بھونک رہے ہو؟ رضیہ بھی چیخی۔ میرے ساتھ عیاشی کرتے وقت تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ کبھی ایسا برا وقت بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس وقت جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا، کم از کم تحریمی کو تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہیجڑوں کی فوج پال رکھی ہے۔ بالے نے بھی بہت سخت اور مردانہ قسم کا جواب دیا۔ ان کو حساب کتاب کرنے دو باجا، ٹیڈی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اپنا وقت کیوں برباد کرتا ہے؟ خواہ مخواہ کو نکلو ادھر سے۔ میں نے بابل کی جیب سے اپنا پستول نکال لیا جسے اس نے میری تلاشی کے وقت اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ دوسرے پستولوں کو میں نے ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہم انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ کوٹھی کے گیٹ سے تقریباً 50 گز آگے سڑک کے کنارے درخت کے نیچے ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ ٹیڈی نے مجھے اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹھیک اسی وقت پہلے کسی گلی میں پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں فائرنگ کی آواز سن کر کسی قریبی کوٹھی کے مکینوں نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ ہم عین وقت پر وہاں سے نکل آئے تھے۔ پولیس سائرن کی آواز سولجر بازار کی طرف سے آ رہی تھی، جبکہ ہماری ٹیکسی کا رخ مخالف سمت میں تھا اور آخرکار ٹیکسی نشتر روڈ پر نکل آئی۔ یہاں سے ٹیڈی نے اس کا رخ لسبیلا چوک کی طرف موڑ دیا۔ تمہیں کہاں چھوڑوں آجا؟ اس نے پوچھا۔ کریم آباد کی طرف لے چلو، میں نے جواب دیا۔ ٹیڈی ٹیکسی کو چوک سے سیدھا نکال کر لے گیا اور پھر 3 ہٹی سے اسے لالو کھیت کی طرف موڑ دیا۔ تم اس کوٹھی تک کیسے پہنچ گئے ٹیڈی؟ آخرکار میں نے وہ سوال کر ہی ڈالا جو بہت دیر میرے دماغ میں کل بلا رہا تھا۔ تمہارا قسمت اچھا تھا باجا، جو ہم کو خبر ہوگا، ٹیڈی نے جواب دیا۔ جب تم اس ٹیکسی پر ادھر سے نکلا تو ہم نے بابل کو ایک سرخ شیراڈ میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ کار میں 2 آدمی پہلے سے موجود تھا۔ ہم کو شک ہو گیا وہ سرخ شیراڈ بھی تمہارا ٹیکسی کے پیچھے جائے گا۔ ہم نے ایک دوست کا ٹیکسی پکڑا اور شیراڈ کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ ہم نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ لوگ تمہارا حجامت بنا رہا تھا، مگر تم بھی کمال کا چیز ہے باجا۔ اس نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ سے اٹھا کر میری ران پر مارا، پھر بولا، تم نے بھی جمی کا وہ حالت بنایا کہ وہ بہت عرصہ تک یاد رکھے گا۔ پھر جب وہ لوگ دوبارہ تمہاری پٹائی کا پروگرام بنا رہے تھے تو ہم کو مداخلت کرنا پڑا نہیں، اور پھر ہمارا کھوپڑی بھی کام کر گیا۔ ایسے ٹائم پر میرا کھوپڑی بڑا تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں نے انہیں 6 آدمیوں کا دھمکی دیا تو ان لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ وہ عورت ٹھیک کہتا تھا، تحریمی نے واقعی ہیجڑوں کا فوج پال رکھا ہے، لیکن واجہ وہ لونڈیا ہے بڑی زوردار، اوپر سے زوردار نظر آتی ہے، اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ باسی مال، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت ٹیکسی کریم آباد کا پل اترتے ہی چوراہے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے چوراہے سے ذرا آگے پیٹرول پمپ والی گلی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹیڈی کو اس وقت اپنے گھر تک لے جانے کا ارادہ کیا۔ میں بھی رنگا کی طرح اس اصول پر کاربند تھا کہ یا تو کسی پر بالکل ہی اعتماد نہ کرو، اور اعتماد کرو تو ایسا کہ کسی بات پر شبے کی گنجائش نہ ہو۔ اندھا اعتماد اور میں رنگا اور اس کے آدمیوں پر بھی اندھا اعتماد کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکوا کر میں نیچے اترایا۔ ٹیڈی وہیں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے ایک کپ چائے یا کافی پلانا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں نے جیسے ہی کال بیل پر انگلی رکھی، دوسری طرف سے نرگس کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ میں ہوں، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ گیٹ فوراً کھل گیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، نرگس واقعی بہت پریشان تھی اور برآمدے کی بتی بجھائے گیٹ کے آس پاس لان میں ٹہل رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ والیانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ پریشانی سے میری جان نکلی جا رہی تھی، دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، جانے میں کیا کیا سوچ۔ ٹیڈی کے کھانسنے کی آواز سے وہ ایک دم مجھ سے الگ ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ دوست ہے، اندر چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، میں نے کہا، اور پھر گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ٹیڈی کو اندر بلا لیا۔ نرگس نے اس کی طرف دیکھا، شاید اندھیرے میں ٹیڈی کی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی برآمدے کی طرف چلی گئی۔ میں ٹیڈی کو لے کر اندر آ گیا۔ روشنی میں ٹیڈی کی صورت دیکھ کر نرگس سہم سی گئی۔ ٹیڈی نے اس کی نظروں کو تاڑ لیا۔ ڈرو نہیں بہن، اپنا فوٹو ہی خدا نے ایسا بنایا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم واجہ کا دوست ہوں، تم خوش قسمت ہو، تم کو ایسا دلیر جوان ملا ہے۔ واجہ، نرگس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ آج اس کا باجا بن ہی گیا۔ میں بے اختیار ہنس دیا۔ میرا باجا تو آج واقعی بچ جاتا، مگر ٹیڈی نے بروقت پہنچ کر بچا لیا۔ خیر، بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم کافی پلاؤ، بہت اچھی سی۔
ٹیڈی کے نام پر بھی نرگس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ وہ ہم دونوں کو گھورتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اور ٹیڈی لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ہمیں کافی تقریباً آدھے گھنٹے بعد مل سکی تھی۔ نرگس کپ میز پر رکھ کر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے شب خوابی کا مہین سا لباس پہن رکھا تھا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا ٹیڈی اس کی طرف نظریں اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے ٹیڈی کا مختصر تعارف کرا دیا، تفصیل بعد میں بتانے کا ارادہ کیا۔ ٹیڈی کافی ختم کرتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے گیٹ تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کل میرے پاس پہنچ جائے گا، اور جب میں دوبارہ اندر آیا تو نرگس نے مجھے آڑے ہاتھ لیا۔ میں بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کا شکوہ بجا تھا، مجھے فون پر اطلاع دے دینی چاہیے تھی کہ مجھے دیر ہو جائے گی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین ٹیلی فون موجود تھے۔ ہم بیڈ روم میں آ گئے اور پھر نرگس کو شروع سے اب تک کے پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ کتیا حرام زادی نرگس نے دانت کچکچائے، اب وہ میرے ہاتھ لگ جائے میں اس کی بوٹیاں ہی نوچ ڈالوں گی، تمہیں شاید ایسا موقع نہ ملے۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ اب یہ کام رنگا اور اس کے ساتھ ہی کریں گے۔ رنگا اگرچہ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے سینے میں انتقام کا لاوا کھول رہا ہے۔ تحریمی کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ میں نرگس کو رنگا کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، لیکن حریری کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کا نام تک میری زبان پر نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نرگس کی فطرت سے اب تک بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ میرے منہ سے اچھے الفاظ میں کسی عورت کا تذکرہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور حریری ظاہر ہے میں اس کا ذکر خوبصورت الفاظ میں کرتا، اس کے حسن اور شباب کی تعریف کرتا، اور نرگس میرا منہ نوچ لیتی۔ لیکن فی الحال اپنے منہ پر اس کے ناخنوں کی سرخ لکیریں ڈلوانے اور ٹیڈی کے الفاظ میں اپنا فوٹو بگاڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ رات باتوں ہی میں گزر گئی، اور جب سوئے تو ایسے سوئے کہ دوپہر سے پہلے ہم دونوں میں سے کسی کی آنکھ نہیں کھل سکی، اور اس روز گھر کے کام نرگس ہی کو کرنے پڑے، کیونکہ کام کرنے والی عورت صبح گھنٹی بجا کر واپس جا چکی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ میں اور نرگس اس وقت ٹیڈی کے ساتھ گلشن اقبال میں موجود تھے۔ وہ بڑی بارونق جگہ تھی۔ میں اس کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ٹیڈی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ ہم تینوں آئس کریم کھا رہے تھے۔ سامنے آئس کریم کی دکان پر میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر بھی میز کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور کوئی کرسی خالی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اپنی کار ہی میں آئس کریم منگوا لی۔ ہماری طرح اور بھی بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے یا ادھر ادھر کھڑے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹیڈی نے آج صبح 10 بجے ہمارے ہاں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ دوپہر 1 بجے کے قریب آیا تھا۔ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا۔ ٹیڈی کا خیال تھا کہ ہمیں شہر کے مختلف علاقوں میں آزادی سے گھومنا پھرنا چاہیے، تاکہ رضیہ کے ساتھیوں کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کا پتہ چل سکے، لیکن میں اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے بھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مجھ پر سستی طاری ہو جاتی تھی۔ نرگس نے ماسی کو کچھ سودا لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہوا تھا۔ آج صبح ہمارے ہاں اخبار نہیں آیا تھا، آ کر شاید بھول گیا تھا۔ میں نے ماسی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی اخبار بھی لیتی آئے۔ ماسی سودا لے کر آئی تو میں نے اس سے اخبار لے لیا۔ وہ کوئی ایوننگ پیپر تھا۔ اس وقت کے اخبار سنسنی خیز خبریں شائع کرنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، اور یہ اخبار بکتے ہی ایسی سنسنی خیز خبروں کے لیے ہیں۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ پہلے ہی صفحے پر 3 کالمی سرخی کے ساتھ موجود تھی۔ وہ خبر کچھ یوں تھی: شہر میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ سولجر بازار میں 3 معزز شہریوں کو لوٹ کر باندھ دیا گیا۔ مزاحمت کرنے پر ایک شخص کے سر میں گولی مار دی گئی۔ میں وہ خبر پڑھتا چلا گیا اور پھر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رات والے واقعے کو ایک بالکل ہی مختلف رنگ دیا گیا تھا۔ اس خبر کے مطابق پولیس کو رات گئے سولجر بازار کی ایک کوٹھی میں فائرنگ کی اطلاع ملی۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو ڈاکو فرار ہو چکے تھے، تاہم کوٹھی میں ایک لاش اور 3 افراد ان کے منتظر تھے، جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ ڈاکو انہیں پرانی نمائش کے چوراہے سے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے اس ویران کوٹھی میں لے آئے تھے، جہاں ان کے ساتھی عورت پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا۔ ان کے ایک ساتھی نے ڈاکوؤں کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی تو اسے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے ان سے نقدی اور گھڑیاں چھین لیں، جبکہ ان کے ساتھی عورت رضیہ کے زیورات بھی نوچ لیے گئے، اور اسے دونوں ڈاکوؤں نے باری باری زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ بعد ازاں وہ ڈاکو انہیں باندھ کر فرار ہو گئے۔ رضیہ کا بیان کچھ زیادہ ہی سنسنی خیز تھا۔
اس کے بیان کے مطابق وہ لوگ شادی کی ایک تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ رضیہ نے اس وقت لاکھوں روپے مالیت کے زیورات پہن رکھے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے شروع ہی سے 2 آدمیوں کو ایک کار میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تاہم اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں اپنے ایک ساتھی کی زندگی اور قیمتی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہونا پڑا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ ان کے نہیں پولیس کے تیار کردہ بیانات تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کا پولیس سے کوئی معاملہ طے ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے تحریمی کو بھی اس کی اطلاع دے دی گئی ہو اور بیانات والی ساری کارروائی اس کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی ہو۔ رضیہ، بالے اور جیمی نے میرا اور ٹیڈی کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا تھا، تاہم خبروں میں کہیں بھی ہمارا نام نہیں تھا۔ نام ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ ان لوگوں کو پولیس سے بچانے کے لیے بیان بازی کی یہ پلاننگ بڑی ہوشیاری سے کی گئی تھی۔ الزام نامعلوم ڈاکوؤں پر تھا، ہمارا نام بیچ میں کیسے آ سکتا تھا؟ نام ہوتا تو اس ساری پلان کی کلئی کھل سکتی تھی۔ میں نے ٹیڈی کو یہ خبر پڑھ کر سنائی تو وہ مسکرا دیا۔ ہمارا تو کئی مرتبہ اخبار میں فوٹو چھپا ہے، صرف حلیہ چھپنے سے کیا ہوتا ہے باجا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ آزاد ہیں، کوئی مائی کا لال ہاتھ ڈالے گا ہم پر؟ میں دیر تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ پولیس کا کردار میرے لیے باعث افسوس تھا۔ یہ میری زندگی کا طویل تجربہ تھا۔ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم ثابت کر دینا پولیس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اور یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہاں آج تک قومی شخص پیدا نہیں ہوا، شعور کو ابھارنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ بات صرف پولیس کی نہیں، ہر سرکاری محکمے کا یہی حال ہے۔ ان محکموں سے فرض شناسی تو انقاع ہو چکی ہے، کوئی جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا جاتا ہے، کبھی جمہوریت کے نام پر اور کبھی انقلاب کے نام پر۔ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا رہا ہے۔ یہاں ہمیشہ چند خاندانوں کی حکومت رہی ہے، ہر خاندان نے اس ملک پر راج کرنے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی ہیں۔ ایک خاندان ہٹتا ہے تو دوسرا برسر اقتدار آ جاتا ہے اور عوام کو ہمیشہ ہی بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ٹیڈی کی آواز سن کر میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا سوچتا ہے باجا؟ وہ کچھ نہیں، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں دراصل انہی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، انہوں نے کس قدر چالاکی سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ یہ سب پیسے کا کمال ہے باجا، ٹیڈی نے جواب دیا۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف 2 چیزیں اہم ہیں، پیسہ اور طاقت۔ اس کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ تم فکر نہیں کروڑے۔ بات کرتے کرتے رک گیا، پھر بولا، ہم لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، اور پیسے کی طاقت سے میں بھی واقف تھا۔ وہ دن ہم نے گھر پر ہی گزارا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے باہر نکلنے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی ہی گاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ہم نے آزادی سے گھومنے پھرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو گاڑی استعمال کرنے میں کیا حرج تھا؟ ہم سب سے پہلے پشاوری آئس کریم کھانے کے لیے گلشن اقبال کے بلاک 3 کے اس بار رونق شاپنگ ایریا میں رکے تھے۔ اس کے سامنے کشادہ سڑک کی دوسری طرف بلاک 5 تھا۔ اس طرف بھی اگرچہ دکانیں تھیں مگر وہاں زیادہ رونق نہیں تھی۔ ہم آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ٹیڈی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ وہ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے تقریباً 20 گز دور ایک ہٹے کٹے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بلّا ہے، بلّا بدماش۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، ہیروئن بیچتا ہے حرامی، یہی اس کی بدماشی اور دادا گیری ہے۔ شام کے بعد اس علاقے میں گھومتا رہتا ہے، اس کے گاہک یہیں پر اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بلے کو دیکھا تھا مگر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اب ٹیڈی کی توجہ دلانے پر خیال آیا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے کسی نہ کسی آدمی کو بلے کے پاس رکتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب میں خاص طور پر اس پر توجہ دے رہا تھا۔ ہماری آئس کریم ختم ہو چکی تھی لیکن میں بلے کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اور وہاں رکے رہنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے میں نے لڑکے کو بلا کر مزید آئس کریم منگوا لی اور گہری نظروں سے بلے کا جائزہ لیتا رہا۔ 20 منٹ میں 3 آدمی بلے کے پاس آ کر رکے تھے۔ ان میں 2 تو پکی عمر کے آدمی تھے اور تیسرا ایک نوجوان، اس کی عمر 20 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر اور 2 کتابیں بھی تھیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے نیلی شرٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ دبلے پتلے جسم کا مالک وہ بہت مدکوک سا نوجوان تھا۔ نوجوان کہاں، اس کی جوانی تو نچڑ چکی تھی، پچکے ہوئے گال اور اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بلے کے پاس رک گیا۔ ان دونوں نے ہاتھ ملائے
نوٹوں اور ہیروئن کی پڑیا کا تبادلہ ہوا اور وہ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ ہیروئن کی لعنت ہماری نوجوان نسل کو کس طرح دیمک بن کر چاٹ رہی ہے۔ میری زندگی زیر زمین دنیا کے اندھیرے راستوں پر چلتے ہوئے گزری تھی۔ اگرچہ میں نے بھی ہیروئن کا دھندا کیا تھا، لیکن جب اس کے تباہ کن اثرات کا اندازہ ہوا تو میں نے یہ دھندا چھوڑ دیا اور منشیات فروشوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا، جس پر میں کئی مرتبہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا۔ میں کوئی دانشور یا عالم فاضل شخص نہیں ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا طویل تجربہ ہے کہ ملک میں ہیروئن اور دیگر منشیات کا استعمال اس قدر تیزی سے کیوں فروغ پا رہا ہے۔ کسی معاشرے میں منشیات کتنی عام اور مقبول ہیں، اس کا انحصار اس معاشرے کی روایات میں مذہب سے وابستگی یا غیر وابستگی اور قانون کے احترام یا عدم احترام پر ہوتا ہے۔ عام طور پر نشہ باز معاشرے کے ماحول یا خاندان سے راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ انہیں دکھ، پریشانی، تکلیف یا تھکن سے نجات کی تلاش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دوستوں کا دل رکھنے یا کسی انوکھے تجربے کی خاطر منشیات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ نو دولتی اور نو ثقافتی منشیات کی زیادہ عادی ہیں۔ جہاں دولت کی فراوانی ہو یا مفت احاطائی ہو یا سرمایہ داری، نوابی یا جاگیرداری جیسے ٹھاٹ باٹ ہوں، وہاں منشیات کے استعمال کو فروغ ملتا ہے۔ شہروں کی وسعت، نئی بستیوں کے پھیلاؤ اور بڑھتی ہوئی صنعت کاری کے مسائل کی وجہ سے نوجوانوں پر نگرانی کم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیوں نے اکتاہٹ، افسردگی اور اجنبیت پیدا کر دی ہے۔ بیکاری بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے فرصت کا وقت زیادہ میسر آنے لگا ہے، جسے بہتر انداز میں گزارنے کے لیے کوئی مفید مصروفیت یا تفریح کا موضوع پروگرام نہیں ہے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار کی پامالی نے نوجوان طبقے پر اکتاہٹ سی طاری کر دی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ معاشرے میں قانونی بندشیں نہ ہوں تو منشیات شرفاء تک محدود رہتی ہے۔ بندشیں عائد کر دی جائیں یا حصول دشوار ہو جائے تو مجرمانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ روک ٹوک بالکل نہ ہو تو اکثر تنہائی، اداسی، ناکامی اور فرار کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر پابندی سخت ہو تو احتجاج، بغاوت اور انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ پریشانی اور الجھنیں زندگی کا لازمہ ہیں، ان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ہی انسان دنیا میں عزت و کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی مخصوص ذہنی ساخت اور تربیت کے باعث اس مقابلے میں ناکام رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ زندگی ان کے لیے بوجھ اور جہنم بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ پریشانیوں کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ مایوسیاں اور ناکامیاں انہیں بے حد حساس بنا دیتی ہیں، ان کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ہر مشکل پہاڑ اور ناقابل تسخیر نظر آتی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات کی راہ نہیں ملتی تو منشیات کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ پریشانیوں کا براہ راست مقابلہ کرنے اور انہیں نیچا دکھانے کے بجائے ان کی تلخیوں کو اپنے قلب و ذہن سے مٹانے اور غم غلط کرنے کی ناکام کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی صورتحال اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ یہ ملک مذہبی نظریات کے تحت قائم ہوا تھا، لیکن نصف صدی گزرنے کے بعد بھی مذہب کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکی۔ یہاں مذہب کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ہر فرقے کے علماء اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کس کی طرف جائیں۔ جہاد، مذہب، چوں چوں کا مربع، وہاں کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ برسر اقتدار آنے والا ہر حکمران مذہب کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا ہے۔ سیاستدان اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ یہ غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اسمبلیوں میں ہی مار پیٹ اور گالم گلوچ بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔